آج کے میرے اس خطبے کا عنوان ہے علم کی اہمیت۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 9 کے اندر ارشاد فرمایا، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، بتاؤ تو کیا علم والے اور بنا علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس آیت کریمہ سے بات واضح ہو جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین کی نگاہ میں علم والوں کی حیثیت کیا ہے، اور ایک عام ادنا آدمی بھی اگر غور و فکر کرے تو بھی کہے گا کہ ہاں بھائی، علم والا ایک جاہل سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کچھ قول کے مطابق جو سب سے پہلی آیت نازل ہوئی اس میں ارشاد فرمایا، اقرأ باسم ربک الذی خلق، سورہ الگ سورہ نمبر 96 آیت نمبر 2 کے اندر، کہ پڑھ اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ یعنی جو پہلی آیت نازل ہوئی اس میں جو سب سے پہلا حکم نازل ہوا وہ پڑھنے کا حکم نازل ہوا، کہ پڑھو، اور کس کے نام سے؟ رب کے نام سے جس نے تم تمام لوگوں کو پیدا کیا ہے، اس رب کے نام سے پڑھو۔ تو پڑھنا یہ ہر انسان کے لیے اہم ہے، ضروری ہے۔ علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کس کے لیے کتنا فرض ہے۔ ایک عام مسلمان کے لیے، ایک عام انسان کے لیے کم سے کم جو فرائض ہیں ان کا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اسی طرح جو جتنا زیادہ علم والے ہوتے جائیں گے ان کے لیے اس کے مطابق علم حاصل کرنا فرض ہوتا جائے گا۔ ایک عام انسان کے لیے نماز، کلمہ توحید، نماز، زکوٰۃ، حج اور روزہ، یہ 5 چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ کیسے اس کو ادا کرنا ہے اس کو جاننا ضروری ہے۔ تو علم کی بڑی اہمیت ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3641، انما ورث العلم، کہ انبیاء وراثت میں علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ انبیاء کی وراثت کسی کو تقسیم نہیں ہوتی ہے۔ وراثت میں اگر وہ کچھ چھوڑ کے جاتے ہیں تو علم کو چھوڑ کے جاتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ رب العالمین نے علم کی اہمیت کو اور اجاگر کرتے ہوئے قرآن مجید سورہ فاتر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 28 کے اندر ارشاد فرمایا، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم والے ہیں۔ جو جتنا زیادہ علم رکھتا ہے وہ اللہ سے اتنا ہی زیادہ ڈرتا ہے۔ علم کی اہمیت ایک روایت کے مطابق آپ کو اور زیادہ اچھے طور پہ واضح ہو جائے گی کہ سلیمان علیہ السلام نے جب اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایک ایسی بادشاہت عطا فرما جیسی بادشاہت تو نے کبھی کسی کو نہ عطا کی، تو اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کے ہاتھوں 3 امتحان دے کر بھیجے۔ وہ پہلا امتحان تھا، جبریل علیہ السلام آ کر سلیمان علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آپ کے لیے 3 چیزیں بھیجی ہیں، ان میں سے کوئی ایک چیز آپ لے سکتے ہیں۔ اور پہلی چیز تھی شہرت، دوسری چیز تھی دولت، اور تیسری چیز تھی علم۔ جب علم کا نام سنا سلیمان علیہ السلام نے تو مسکرا دیے اور کہا میں نے جو دعا کی تھی وہ غلط تھی، مجھے علم چاہیے، میں علم کو لوں گا۔ تو جبریل علیہ السلام نے شہرت اور دولت سے کہا چلو تم دونوں کو سلیمان علیہ السلام نے ٹھکرا دیا ہے، اب واپس چلو۔ تم دونوں نے کہا میں واپس نہیں جاؤں گی۔ کیوں؟ انہوں نے تو علم کو چنا ہے، تمہیں ٹھکرا دیا۔ کہا نہیں، میں واپس نہیں جاؤں گی۔ اللہ نے کہا ہے جس کے پاس علم رہے گا تو دونوں اسی کے ساتھ رہو گے۔ تو
سلیمان علیہ السلام نے علم کو حاصل کر کے، علم کو مانگ کر کے دولت و شہرت بھی حاصل کر لی. یہ واقعہ علم کی اہمیت کے لیے بہت ہی واضح دلیل ہے. دوستوں، انٹرنیشنل مانیٹری کی رپورٹ ہے کہ 70% مسلم آف ساؤتھ ایشیا پے آن لیس دین $2 اے ڈے، کہ 70% مسلمان جو ساؤتھ ایشیا کے اندر ہے، دکشن ایشیا کے اندر ہے، جیسے بنگلہ دیش، پاکستان، ہندوستان وغیرہ میں 70% مسلمانوں کی آمدنی ایک دن کی صرف $2 ہے. اور یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم نے علم کو چھوڑ دیا. اگر علم حاصل کرتے تو دولت اور شہرت ہمارے ساتھ ہوتی، لیکن علم کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے آج ہمارا عالم یہ ہے کہ ہم ایک دن میں اوسطاً جو ہے صرف $2 کی کمائی کرتے ہیں. آج ہمیں لوگوں سے بھیک مانگنا پڑتا ہے. اگر علم کو حاصل کرے، اب علم کی اہمیت آپ اس سے سمجھ لیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دینی علم حاصل کرنا ضروری ہے، دنیاوی علم کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے. ایسا نہیں میرے بھائی. دینی علم کو سمجھنے کے لیے دنیاوی علم کو حاصل کرنا بھی بہت ہی اہم ہے. اگر آج کے دور کے لوگوں سے آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، اپنی بات کو ثابت کرنا چاہتے ہیں، دین کے پیغام کو صحیح انداز میں پہنچانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے دنیاوی علوم کو بھی حاصل کرنا ضروری ہے. جتنا ہی بہتر آپ دنیاوی علوم حاصل کریں گے، اتنا ہی بہتر انداز سے دینی علوم لوگوں کو سمجھا سکیں گے. اور اس کی دلیل ایک بہت ہی بہترین واقعہ سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. سن 2016 کے اندر نوبل پرسکار، نوبل پرائز، جو دنیا کے سب سے بڑا پرائز ہے، سب سے بڑا پرسکار ہے، یہ دیا گیا تھا آٹو فیگی میں. جاپان کے ایک بایولوجسٹ ہے جن کا نام ہے ڈاکٹر یوشی نوری اوسومی. ان کو یہ دیا گیا تھا. اور کس لیے دیا گیا تھا پرسکار جانتے ہیں؟ انہوں نے ایک ریسرچ کیا تھا جسے آٹو فیگی کے نام سے جانتے ہیں. وہ ریسرچ یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ میں نے کینسر کی تقریباً ایک دوا کھوج لی ہے. تو اس پہ دنیا والوں نے کہا کہ آپ نے کینسر کی دوا کھوج لی ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، دوا نہیں، بلکہ ایک پریکاشن میں نے کھوج لی ہے. تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ بتائیے ایسا کیا کیا جائے کہ جس سے ہمیں کینسر نہ ہو سکے. تو انہوں نے کہا کہ جب ہم بھوکے رہتے ہیں اور ہماری باڈی کے نیوٹریشن ختم ہونے لگتے ہیں تو ہمارے جسم کے سڑے گلے حصے کو ہماری باڈی کھانے لگتی ہے. اسی کو آٹو فیگی کہتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم کے غلیظ حصے کو، سڑے گلے حصے کو باڈی کھا جائے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ بھوکا رہیں. اسی کی میں نے کھوج کی ہے. جب باڈی ایسے حصے کو کھانے لگے گی تو کینسر کا پرسنٹیج کم ہو جاتا ہے. کہا کہ اگر ایک انسان 20 سے 25 دن تک تقریباً 9 سے 10 گھنٹے بھوکا رہتا ہے تو اس کی باڈی اس کے سڑے گلے حصے کو کھا لے گی اور اسے کینسر نہیں ہوگا. یہ آج کے دور میں سن 2016 عیسوی میں ایک جاپانی ویگیانک نے، جاپانی سائنسٹک نے ریسرچ کیا تو اسے دنیا کا سب سے بڑا پرائز، نوبل پرائز دیا گیا. یا اللہ، آج سمجھ میں آیا
کہ تو نے رمضان کے روزے کیوں فرض کیے ہیں؟ یا ایھاالذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کہ ایمان والو ہم نے تم پر رمضان کے روزے فرض کیے. یہ تو نے فرض کیوں کیے آج ہمیں سمجھ میں آیا. تیرے نبی نے اللہ ہمیں جو طاقت رکھتے ہوئے رمضان کا روزہ نہیں رکھتے ان پر لعنت کیوں فرمائی ہے آج ہمیں سمجھ میں آیا. ہم تو روزہ اس لیے رہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا ایمان ہے کہ تو نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے اور تیری حکم دولی ہم نہیں کر سکتے ہیں. ہم اس ایمان کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، لیکن آج سمجھ میں آیا کہ تو نے یہ ہم پر کیوں فرض کیا ہے، اس میں تیری کون سی رحمت چھپی ہوئی ہے. یہ آج ویگیانک ریسرچ کر کے بتا رہے ہیں. ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے تقریباً 1400 سال پہلے ہمیں یہ بات بتا دی ہے. اس علم کو آج کے علم کے مطابق ریسرچ کیا جب سائنسٹک نے تو اسے نشکرش نکالا کہ کس طریقے سے یہ بھوکا رہنے سے روزہ رکھنے سے ہمیں کینسر نہیں ہوتا. میرے بھائی، اللہ رب العالمین نے قرآن میں 12 جگہ اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے، لآیات لقوم یعقلون، کہ غور و فکر کرنے والوں کے لیے ان میں قدرت الہی کی بہت ساری نشانیاں ہیں. اس زمین میں، اس آسمان میں، اللہ کے دین میں، اللہ کی عبادت میں، یہ اللہ کی توحید میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کی وحدانیت میں، یہ اللہ کے دین اسلام کے اندر اگر غور و فکر کرو گے تو اللہ کی بہت ساری نشانیاں ہیں جو تمہیں اس بات کو ماننے پہ مجبور کر دے گی کہ واقعی کوئی ایک طاقت ہے جو اس ساری دنیا کو چلا رہی ہے. اور یہ دین اسلام ایک حق دین ہے، ایک سچا دین ہے. تم کیوں ریسرچ نہیں کرتے؟ تم کیوں نہیں غور کرتے؟ تم غور کرو تو اللہ کی قدرت کو اپنے آپ تسلیم کر لو گے. سر راجر بیکن 12ویں صدی کے بہت بڑے سائنسٹک ہیں. یورپ کے فادر آف سائنس کہا جاتا ہے انہیں. انہوں نے سائنٹفک ریوالوشن لایا تھا یورپ میں. ان کی ایک بہت ہی پیاری بات ہے، آپ کو سناتا ہوں. انہوں نے کہا تھا تھوڑا سائنس اور تھوڑی فلسفی ہمیں اللہ سے دور لے جاتی ہے، اور بہت سارا سائنس اور بہت ساری فلسفی ہمیں اللہ سے نزدیک کر دیتی ہے. کتنی عمدہ بات انہوں نے کہی ہے کہ اگر بہت سارا دین کا علم سیکھیں گے اور دنیاوی علوم بھی بہت سارا سیکھیں گے تو اتنا ہی زیادہ ہم اللہ کے قریب ہوتے جائیں گے. اور تھوڑا سا دین کا علم سیکھیں گے، تھوڑی سی دنیاوی تعلیم لیں گے تو اللہ سے دور ہو جائیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ علم کی اہمیت کو سمجھے اور علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ ہے، اس کا کیا ثبوت ہے، تو اکثر لوگ یہی کہیں گے، اکثر مسلمان سے جب یہ سوال کیا جائے کہ بتائیے اللہ ہے، اس کا کیا ثبوت ہے، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ زیادہ تر لوگ جواب یہی دیں گے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے. بات درست ہے، پتہ ہے کہ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ ہے، یہ بالکل واضح بات ہے. لیکن ایک سائنٹسٹ جسے دین کا علم نہیں ہے، جو اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے، وہ آپ کے اس بات سے متفق نہیں ہوگا، سنتشٹ نہیں ہوگا. تو اس کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ ایک چھوٹی سی بہترین مثال سے میں سمجھا سکتا ہوں کہ اللہ کے ہونے کی دلیل انشاءاللہ وہ تسلیم کر لے گا. ایک گلاس پانی آپ لیجئے، ایک گلاس پانی لیجئے اور رکھ دیجئے، اور اس سائنٹسٹ سے پوچھئے، یا جسے دنیا کا بہت زیادہ علم ہے، بہت سائنس کے بارے میں نالج ہے، تو اس سے پوچھئے کہ بتائیے یہ جو آگ جلتی ہے، یہ جو بھڑکاؤ آگ ہے،
یہ کیسے جلتی ہے؟ تو ضرور کہے گا کہ آکسیجن کی وجہ سے جلتی ہے، آکسیجن کی وجہ سے جلتی ہے۔ آپ کچھا 7 وغیرہ میں جب پڑھے ہوں گے تو اسی سمے بتایا گیا تھا سائنس میں کہ اگر ایک موم بتی جلا لیا جائے اور پھر اس پہ کوئی ڈھکن رکھ دیا جائے تو دھیرے دھیرے جب آکسیجن ختم ہوگا تو موم بتی بجھ جائے گی۔ تو اگر آکسیجن جب پاتا ہے تو آگ بھڑک اٹھتی ہے، بھڑکاؤ آگ ہے، بھڑکاؤ، یہ آگ جلتی ہے آکسیجن سے۔ اور جب ناسا کے ویگیانکوں سے پوچھا گیا کہ یہ راکٹ آپ کیسے چھوڑتے ہیں، اس کا ایندھن کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم کئی فیول لگاتے ہیں جس میں ہائیڈروجن بھرتے ہیں، اور ہائیڈروجن کیا ہے، جولنشیل، جلنے والی چیز۔ ہائیڈروجن بم تک بنا لیے ہیں، بہت خطرناک، وسفوٹ ہو جائے تو تباہی مچا دے۔ تو یہ ہائیڈروجن، یہ جولنشیل یعنی جلاؤ، آکسیجن بھڑکاؤ، ہائیڈروجن جلاؤ، ایک خطرناک بھڑکاؤ، بھڑکنے والی چیز، ایک خطرناک جولنشیل، جلاؤ۔ اور میرے رب کی ربوبیت دیکھیے، میرے اللہ کی ہونے کی نشانی دیکھیے کہ ایک بھڑکاؤ اور 2 جلاؤ۔ ہائیڈروجن H2O، ہائیڈروجن کے 2 اڑو، آکسیجن کے 1 اڑو، دونوں مل جاتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے، بجھاؤ، پانی بن جاتا ہے۔ یہ ہمارے اللہ کے ہونے کی نشانی ہے۔ ہے کسی میں یہ قدرت، ہے کسی میں یہ طاقت جو ایسا کر سکے کہ ایک بھڑکاؤ اور 2 جلاؤ کو ملا دیا، دونوں خطرناک چیزیں، تو اس سے بجھاؤ ہو گیا جو دونوں کو بجھا دیتی۔ میرے بھائی، دین کا علم کے ساتھ اگر دنیا کا علم آپ سیکھیں گے تو آپ لوگوں کو اچھی طرح سے دین کا پیغام پہنچا دیں۔ تو علم کو حاصل کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ اور آپ نے کبھی غور کیا ایک چھوٹی سی چیز پہ، اس پانی پہ غور کیا؟ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا لا دل قوم یعقلون، غور و فکر کرنے والوں کے لیے بہت ساری نشانی، اس پانی میں کتنی بڑی نشانی کہ اس میں 2 جلاؤ اور 1 بھڑکاؤ مل جاتے ہیں تو یہ ایک بجھاؤ بن جاتا ہے، پانی بن جاتا ہے، شیتل جل بن جاتا ہے۔ کتنی بڑی قدرت کی نشانی ہے۔ آپ ان کو تلاش کرنے کی کوشش کریں، اللہ کی ربوبیت کو اللہ کی نشانیوں میں تلاش کرنے کی کوشش کریں، اور جب تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو آپ بھی کے ایمان میں بھی اور بڑھوتری ہوتی جائے گی، آپ کا ایمان اور بڑھتا جائے گا، اور لوگوں کو بھی آپ ایمان کی طرف راغب کرتے چلے جائیں گے۔ ہم نے کبھی دین اور دنیا کے علم کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ اگر ہم دین کا علم حاصل کریں اور اس کی نیت یہ ہو کہ ہم اس سے دنیا حاصل کریں، تو کیا ہمارا وہ دین کا علم حاصل کرنا ہمیں کوئی کام دے گا، کوئی فائدہ پہنچائے گا؟ نہیں پہنچائے گا۔ لیکن اگر ہم دنیا کا علم حاصل کریں اور ہماری نیت یہ ہو کہ ہم اس سے اپنے رب کی ربوبیت کو پہچاننے کی کوشش کریں گے، تو کیا دنیا کا یہ علم حاصل کرنا ہمیں فائدہ نہیں دے گا؟ اگر ہم اس لیے سائنٹسٹ بنے، اس لیے انجینئر بنے، اس لیے ڈاکٹر بنے کہ اس سے ہم لوگوں کی مدد کریں گے، ہم غریبوں کی سیوا کریں گے، خدمت کریں گے، تو کیا یہ دنیا کا علم حاصل کرنا ہمارے لیے سود مند نہیں ہوگا، ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوگا، ہمیں ثواب اس کا نہیں ملے گا؟ بالکل ملے گا۔ صحیح بخاری کی سب سے پہلی روایت ہے انما النیات اعمال، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ ہم ایک اچھا عمل کر رہے ہیں دین کا علم حاصل کرنے کا، لیکن نیت ہو جاتی ہے اس سے دنیا حاصل کرنا، تو وہ اچھا عمل بھی ہمارے لیے برباد، ہمیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا۔
لیکن ایک دنیاوی علم حاصل کر رہے ہیں جس سے کوئی ثواب کا کوئی نیکی نہیں ملتا، لیکن اس میں نیت ہماری خالی اچھی ہو جاتی ہے کہ اللہ کی ربوبیت کو پہچاننا ہے، اللہ کی وحدانیت کو پہچاننا ہے، اللہ کی توحید کو جاننا ہے، اللہ کے بندوں کی مدد کرنا ہے، تو یہ دنیاوی علم بھی آپ کا دینی علوم بن جاتا ہے، آپ کو ثواب دارین اس میں بھی حاصل ہوتا ہے۔ میرے بھائی غور و فکر کرو، اس دنیا کے اندر اللہ کے لیے غور و فکر کرو، ریسرچ کرو، آگے بڑھو، آپ علم کو حاصل کریں گے، دنیا آپ کے قدموں میں آگے رہے گی، آپ علم سے دور ہوتے جائیں گے، دنیا سے بھی آپ دور ہوتے جائیں گے، آخرت سے بھی دور ہوتے جائیں گے۔ علم حاصل کریں اور مقصد صرف اللہ کی رضا جو ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، تو انشاءاللہ وہ علم ہمارے لیے نفع بخش ہوگا۔ ایک نوبل پرسکار کی وجیتا ہے ڈاکٹر نارمن بورلاگ، انہوں نے گیہوں کا جو ہے ریسرچ کیا، گیہوں پر ریسرچ کیا تھا، اور ایک بہترین عمدہ قسم کا گیہوں انہوں نے پھیلایا، جس کے لیے انہیں فادر آف گرین ریوالوشن کے نام سے پکارا گیا۔ ہرت کرانتی جسے بولتے ہیں، ہندوستان کے اندر سب سے پہلے ہرت کرانتی جو 1967 میں آئی تھی، اس کے جنمداتا یہی ہے جو ہے نارمن بورلاگ۔ ان کو نوبل پرسکار دیا گیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی کہ جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جاپان کے اندر کافی بھوکمری ہو گئی تھی، تو سمے وہاں کے لوگوں نے کچھ ریسرچ کیا اور گیہوں کا ایک قسم پیدا کیا، تو اس قسم کو انہوں نے امریکہ بھیج دیا تھا کہ اس پہ ریسرچ کیا جائے، تو اس پر ریسرچ کیا گیا، کافی سال تک، کئی سالوں تک ریسرچ کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اس ریسرچ کے بعد موروکو کی ایک بہترین جو ہے گیہوں سے ملا کر کے ایک نیا گیہوں پیدا کیا گیا، جس کا آوشکار انہوں نے کیا نارمن جو ہے بورلاگ نے، جس کی وجہ سے انہیں نوبل پرسکار دیا گیا۔ تو جب انہوں نے اس کا ریسرچ کیا، ہرت کرانتی آئی، اناج بہت زیادہ ہو گئے، تو پھر لوگوں نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو جتنا مانگے اتنا سونا دینے کے لیے تیار ہیں، یہ ریسرچ جو ہے ہمیں دے دیجیے۔ لوگوں نے ان سے، بڑے بڑے لوگ جو تھے، دولت مند لوگوں نے یہ ان سے آفر رکھا کہ آپ جتنا سونا چاہیں ہم سے لے لیجئے، یہ جو آپ ریسرچ کیے یہ ہم کو دے دیجئے۔ تو بتائیے آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم کچھ نہیں چاہتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ یہ گیہوں، یہ گرین ریوالوشن کا گیہوں غریبوں میں فری میں تقسیم کر دیا جائے، میں اپنی ٹیکنالوجی کے لیے کچھ بھی چارج نہیں کروں گا، بس میں بھوکوں کی بھوک مٹانا چاہتا ہوں۔ غور کریں، کیا آج اس محفل میں بھی کوئی ایسا ہے جو نارمن بورلاگ کی اس نیت کو رکھتا ہو؟ آج ہم دنیا کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، دنیا کو دینے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، دنیا سے کیا مل جائے، کیا حاصل کرنے، اس کے لیے ہم بارہا کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائی اگر یہ نیت رکھ کے ہم نے ایک دنیاوی ریسرچ کیا، دنیاوی کام کیا، ایمان اللہ پہ رکھتے ہوئے، تو کیا ہمیں اس کا اجر نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا۔ تو دنیاوی علوم کو بھی اگر دینی اعتبار سے دینی تعلیم کو اور پختگی دینے کے لیے حاصل کیا جائے تو یہ دنیاوی علوم بھی آپ کا دینی علوم بن جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اسی لیے علم کے بارے میں بہت ساری آیتیں نازل فرمائی، حدیثیں بھری پڑی ہیں کہ علم والوں کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا دیتے ہیں جو علم کی راہ پہ نکلتے ہیں، سیکھنے کے لیے جو نکلتے ہیں۔ سمندر کی مچھلیاں، ہوائیں، جتنے بھی ہے کائنات کے اندر چیزیں، سب ان کے لیے رحمتیں کی دعا کرتے ہیں۔ میرے بھائی یہ علم حاصل کرنے کی ہم کوشش کریں۔ قبر کے اندر جب مر کے جائیں گے نا تو اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ 3 سوال کیے جاتے ہیں۔
3 नहीं 4 सवाल होते हैं, 4 सवाल किए जाते हैं। क्या क्या सवाल होते हैं मालूम है आपको? सबसे पहला सवाल होता है मन रब, तुम्हारा रब कौन है? तो जो नेक लोग होते हैं, साले लोग होते हैं, जन्नती लोग होते हैं, वो कहते हैं रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। और जो अल्लाह को कभी मानता ही नहीं था तो वो इसका जवाब नहीं दे पाएगा। फिर दूसरा सवाल होता है कि तुम्हारा दीन क्या है? तो फिर वो कहते हैं माँ दीन। फिर सवाल किया जाता है वमन नबीयक, तो वो जवाब देते हैं वह रसूलुल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे नबी। और एक रिवायत में है ये कौन है जो तुम्हारे पास भेजा गया था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में? तो उसके जवाब में भी यही कहा जाएगा वो रसूलुल्लाह, कि हमारे रसूल है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे रसूल हैं जिनको हमारे लिए भेजा गया था। फिर चौथा सवाल उनसे होगा तुम्हें ये कहां से मालूम हुआ, इसका इल्म तुम्हें कहां से हुआ? तो जवाब देंगे मैंने अल्लाह की किताब पढ़ी और उसको सच जाना और उस पर ईमान लाया। ये अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 5753। तो चौथा सवाल यही होगा कि तुम्हें ये इल्म कहां से मिला? तो जो अल्लाह की किताब को पढ़े होंगे, उस पर ईमान लाए होंगे, उसको सच जाना होगा, वही जवाब दे पाएंगे। और जब हमने अल्लाह की किताब को पढ़ा ही नहीं, इल्म को हमने हासिल किया ही नहीं, कुरान हदीस हमने जाना ही नहीं, तो फिर इस चौथे सवाल का जवाब हम कहां दे पाएंगे? तो मरने के बाद भी कामयाबी इस इल्म की बिना पर ही होगी। ये चौथा सवाल जो होगा ये इल्म के ताल्लुक से होगा। इसलिए इल्म को हासिल करने की हम वक्त कोशिश करते रहना चाहिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो इल्म सीखने के रास्ते पर निकलता है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान कर देता है। यह अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 3641। इसी तरह से सूरह नमल सूरह नंबर 27 आयत नंबर 15 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है वलक़द आतैना दाऊद और सुलेमान इल्मा, और हमने यकीनन दाऊद और सुलेमान को इल्म दे रखा था। दाऊद अलैहिस्सलाम को लोहे की सनाअत का इल्म था और सुलेमान अलैहिस्सलाम को जानवर की बोरियों का इल्म अता किया गया था। तो ये इल्म अता किया गया था और जिससे उन पे और लोगों पर उनको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फजीलत अता फरमाई। इसलिए अगर हम चाहते हैं कि दुनिया और आखिरत दोनों जगह तरक्की करें, दोनों जगह कामयाब हों, तो इल्म को हासिल करने की कोशिश करें, अल्लाह के दीन को भी हासिल करने की कोशिश करें, दुनियावी इल्म को भी हासिल करने की कोशिश करें और उसमें रिसर्च करते रहें। रिसर्च हम छोड़ दिए, इसीलिए आज हम दुनिया में इतने पीछे हो गए हैं कि चारों तरफ हमारी कोई वक़्त नहीं है, हमारी कोई पूछ नहीं है। जब तक हम रिसर्च करते रहे और अल्लाह के दीन को पकड़े रहे, ईमान के साथ उस पर पुख्तगी से डटे रहे, तो हम दुनिया में सुरखुरू रहे, कामयाब रहे। तो अब कामयाबी चाहते हैं तो अल्लाह के दीन के साथ साथ दुनिया के दीन को इल्म को भी सीखें, अल्लाह के इल्म के साथ साथ दुनियावी उलूम को भी हासिल करें और इसके लिए हम